نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ معزز سامعین گرامی، آج ہم آپ کے لیے پاک ہونے کا یعنی غسل کا پورا اور صحیح طریقہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو غسل کرنے کے مسائل پتہ ہی نہیں ہوتے اور وہ غسل غلط کر رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں نہ تو وہ پاک ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اب چاہے وہ غسل جنابت ہو یعنی میاں بیوی کے صحبت کر لینے کے بعد کا غسل، یا پھر عورت کے معاملات جس میں حیض اور نفاس شامل ہے اس کے بعد کا غسل ہو، آج ہم آپ کو پورا طریقہ بتائیں گے۔ جب آپ غسل کے لیے جائیں تو سب سے پہلے استنجا یعنی اپنے نیچے کے دھڑ کو یا جس حصے پر گندگی نجاست لگی ہو اس کو اچھی طرح سے دھو کر صاف کر لیں کہ کوئی گندگی باقی نہ رہے، اور اپنے ہاتھوں کو بھی اچھی طرح سے دھو لیں۔ اس کے بعد آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت اصل دل کا ارادہ ہے۔ آپ چاہیں تو دل میں نیت کر سکتے ہیں کہ میں پاکی حاصل کرنے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں۔ اس طرح سے آپ کو اپنے غسل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا، جبکہ اگر آپ نیت نہیں کرتے تو غسل تو ہو جائے گا لیکن ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ زبان سے چاہیں تو بھی نیت کر سکتے ہیں، تب بھی نیت یہی رہے گی۔ اس کے بعد آپ نے دل ہی دل میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لینی ہے، زبان سے نہیں کہنا۔ اس کے بعد آپ نے نماز کی طرح کا وضو کر لینا ہے، یعنی سب سے پہلے اپنا دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ کلائی تک دھو لینا ہے۔ اس کے بعد کلی اور غرارہ کر لینا ہے، پھر ناک میں 3 بار پانی چڑھانا ہے اور اچھی طرح سے ناک کو سنکنا ہے۔ چاہیں تو بائیں ہاتھ کی چنگلی کو ناک میں چلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے چہرہ دھونا ہے، جو کہ ایک کان کی لوب سے دوسری کان کی لوب تک ہونا چاہیے، اور اگر آپ کی کلمیں گھنی ہیں تو اس کو بھی اچھی طرح سے دھونا ہے کہ پانی وہاں سے تر جائے اور کوئی بھی بال خشک نہ رہ جائے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے دایاں ہاتھ کوہنی تک دھونا ہے، پھر بایاں ہاتھ کوہنی تک دھونا ہے، پھر آپ نے سر کا 3/4 مسح کر لینا ہے، اور پھر پاؤں پہلے دایاں اور پھر بایاں دھو لینا ہے۔ لیکن پاؤں دھوتے ہوئے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر تو ایسی کسی جگہ نہا رہے ہیں جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے تو پھر آخر میں 3 بار پاؤں دھو کر پھر آپ غسل خانے سے باہر چلے جائیں گے۔ اس طرح سے بھی آپ کو پاکی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر پانی نہیں ٹھہرتا اور نکل جاتا ہے غسل خانے میں سے تو پھر آپ وضو کے ساتھ ساتھ ہی پاؤں بھی دھو سکتے ہیں۔ مسح کرنے کے علاوہ آپ نے اپنے جسم کے تمام ان حصوں کو 3 بار دھونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دائیں طرف اپنے پورے جسم پر یعنی سر سے پاؤں تک آگے اور پیچھے جسم پر اچھی طرح 3 بار پانی ڈالنا ہے، اور اسی طرح سے بائیں طرف بھی سر سے لے کے پاؤں تک آگے اور پیچھے جسم پر پانی ڈال لینا ہے۔ اگر تو شاور سے آپ نہا رہے ہیں تو پھر تو آپ شاور کے نیچے ہی گھوم گھوم کر پانی ڈال لیں، اور اگر ڈونگا استعمال کر رہے ہیں تو دائیں طرف ڈالنے کے لیے بائیں ہاتھ سے ڈونگا پکڑ کر ڈالیں، اور اگر بائیں طرف ڈال رہے ہیں تو ڈونگا اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر ڈالیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے جسم پر 3 بار اچھی طرح سے پانی بہا لینا ہے، اور یوں آپ کو پاکی حاصل ہو جائے گی۔ غسل کا طریقہ مردوں اور عورتوں کے لیے ایک جیسا ہی ہے، بس عورتوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ان کے سر کے بال بہت زیادہ گھنے ہیں تو وہ اچھی طرح سے انگلیاں ڈال ڈال کر اپنے بالوں کو دھوئیں، یہاں تک کہ ایک بھی بال خشک نہیں رہنا چاہیے، ورنہ وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ اب اس طرح غسل کرنے سے آپ پاک بھی ہو جاتے ہیں، ساتھ آپ کی وضو بھی ہو جاتی ہے۔ آپ آرام سے اسی وضو سے جو آپ نے غسل کے درمیان کیا ہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال بھی آتا ہے کہ وضو کرنے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے کیا ہم وہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو دل ہی دل میں آپ وضو سے پہلے بالکل وہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ غسل کرتے ہوئے زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کرنا ہوتا، نہ ہی بات کرنی ہوتی ہے۔ ویسے بھی بیت الخلاء میں ان باتوں کی احتیاط لازم ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ غسل کرتے ہوئے ضرورت سے زیادہ پانی نہیں بہانا چاہیے، کیونکہ بے شمار پانی بہانا گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ ساتھ ہی قبلہ رخ ہو کر پھر چاہے آپ کھڑے ہو کر نہا رہے ہوں یا بیٹھ کر
قبلہ رخ آپ نے نہیں کرنا، احتیاط کریں۔ علاوہ اس کے آپ کے غسل کے جو 3 فرائض ہیں انہیں آپ کو بہت اچھی طرح سے انجام دینا ہے، جس میں اچھی طرح کلی کرنا، ناک میں نرم ہڈی تک اچھی طرح سے پانی پہنچانا اور پورے جسم پر اچھی طرح سے پانی بہانا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے، یہاں تک کہ ایک رونگٹا برابر بھی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ یہ خاص احتیاط ان کے لیے ہے کہ جن عورتوں اور مردوں کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، چاہے سر پہ، پیٹھ پہ، ہاتھوں پہ، ٹانگوں پہ یا جسم کے کسی بھی حصے پہ۔ اس کے علاوہ اگر فرائض میں سے کوئی چیز کرنا آپ بھول جاتے ہیں تو وہ غسل کے دوران ہی آپ کر سکتے ہیں، لیکن پورا وضو دوبارہ کرنا ضروری ہرگز نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو غسل کرنے کا طریقہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بہت آسان ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، پھر بھی اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو کامنٹس باکس میں پوچھیے گا، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔